اے عشق جنوں ڈرامہ دن بدن بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، جہاں راحم علی نواز ایمن کے لیے اسے انصاف دلانے کے لیے ہر حد سے گزرنا چاہتا ہے، وہیں ایمن بھی شیر بن چکی ہے روز روز کی شہروز کی دھمکیوں سے۔ اب اس نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، الٹا اسے دھمکا رہی ہے کہ میرا منہ کھل گیا انکل کے سامنے تو تم تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اب شہروز اپنی ماں کو آ کر بتاتا ہے یہ ایمن جسے میں ڈرا رہا تھا وہ تو بے خوف ہو چکی ہے، مجھے دھمکیاں دے رہی تھی۔ یہ سن کر عافیہ بیگم شہروز کو تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اسے تو میں دیکھ لوں گی۔ ایمن کے گھر آتے ہی اس پر طنز کے تیر چلاتی ہیں کہ ایک نہایت ہی غریب لڑکی ایکسٹریملی امیر لڑکے کو اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے جس غریب لڑکی کو میں نے اپنے ہوٹل میں بھیجا جاب کے لیے وہ اتنی جینیس ہو سکتی ہے۔ عافیہ بیگم کی طنزیہ گفتگو سننے کے بعد ایمن کا جواب دینا تو بنتا تھا۔ اتنی این جی اوز چلاتی ہیں آپ، اتنی عزت ہے نا آپ کی اس دنیا میں، اور کتنا گریں گی آپ؟ ایمن انہیں جواب دینے لگی ہے۔ پہلے تو وہ ڈر جاتی تھی، سہم جاتی تھی، اب راحم علی نواز کی محبت نے اسے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ وہ عافیہ بیگم سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارا ملبہ جمال کے سر پر ڈال کر اسے جیل پہنچا دیا، اور اگر میں جمال کو جیل سے آزاد کروا دوں تو آپ کے بیٹے شہروز کا کیا ہوگا؟ ایمن کی دھمکی سن کر تو عافیہ بیگم گھبرا جاتی ہیں۔ میرے بیٹے کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ جس پر ایمن کہتی ہے کہ صرف سچائی بتانے کی دیر ہے، تباہ ہو جائیں گے آپ اسی لمحے۔ وہاں علی نواز آ جاتے ہیں اور عافیہ بیگم ان کے سامنے معصوم اور مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور علی نواز کے سامنے ظاہر کرتی ہے کہ ایمن انہیں ذلیل کر رہی تھی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایمن ماہین سے بھی جا کر ملتی ہے، اس سے بات کرتی ہے کہ وہ اب کیا چاہتی ہے، اور راحم سے آ کر بات کرتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ ماہین اور آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آپ کہیں تو میں آپ کے لیے بیچ میں سے نکل سکتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے راحم علی نواز کے سامنے اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہے اس کی خوشی کے لیے۔ ایسے میں راحم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے کہ ایسا تو مر کر بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہارے اور ان سب کے بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور یقین مانو کہ یہ دیوار اتنی کمزور نہیں کہ ایک دھکا لگنے سے گر جائے۔ ادھر شہروز کو یہ خوف تنگ کرنے لگا کہ اگر ایمن نے زبان کھول دی تو وہ نہ صرف اپنے باپ کی نظروں سے گرے گا بلکہ اس ساری جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا اسے۔ اسی لیے وہ پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے بزنس میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ یہ سن کر تو علی نواز چیخ پڑتی ہیں شہروز! وہ عافیہ بیگم کو بھی کھری کھری سناتی ہیں، یہ تربیت ہے تمہاری کہ باپ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حصہ مانگ رہا ہے؟ عافیہ بیگم جو پہلے ہی شہروز کو منع کر چکی تھی لیکن خود بھی پریشان ہے، بے بس ہیں، وہیں دوسری طرف راحم علی نواز نے تو اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ اپنے باپ کے سامنے ان کو ایکسپوز کر سکے۔ ان سے وعدہ جو کر لیا ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کروں گا اور اصل چہرے لوگوں کے دکھاؤں گا۔ یہی بات تو علی نواز کو بھی تنگ کر رہی تھی کہ اگر راحم سچ ہوا تو ان کا تو گھر بکھر جائے گا۔ ادھر راحم پہلے پہنچتا ہے جمال کے پاس اسے جیل میں ملاقات کرنے، اس سے پوچھنے کہ اس نے سارے الزام کو اپنے سر پر کیوں لیا اور کس کے کہنے پر لیا، جس پر جمال اس کے ماموں کا ذکر کرتا ہے یہ سب میں نے ان کے کہنے پر کیا، اس کے بدلے انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ یہ ثبوت تو راحم کے ہاتھ لگ چکا۔ وہیں دوسری طرف وہ پہنچ جاتا ہے شہروز کے دوستوں کے گھر، گن پوائنٹ پر ان سے سچ اگلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ یا پھر شہروز کے چکر میں اپنی جان سے جاؤ۔ یہ سن کر تو دونوں گھبرا جاتے ہیں، پیر پکڑ لیتے ہیں راحم کے کہ بھائی ہمیں بچا لیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ جانتے ہیں یہ سب شہروز نے کیا، ہم گواہی دینے کو تیار ہیں، آپ جس کے سامنے کہیں گے ہم سچ بتا دیں گے۔ اب عافیہ اور شہروز جن کا سارا زور ایمن پر چل رہا تھا اس کا منہ بند کروانے پر، شاید ان کے ذہن سے شہروز کے دوستوں کا خیال نکل چکا تھا، اسی لیے تو راحم ان تک پہنچ گیا سچ اگلوانے کے لیے۔